اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ، رکوع نمبر 3، حصہ 2۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا نہیں، یستحیی، حیا فرماتا، ان یضربا، کہ وہ بیان فرمائے، مثلاً مثال، ما جو بعودتاً مچھر کی ہو، فما، یا پس جو فوقہا، اس سے اوپر کی ہو، اس سے بڑھ کر ہو۔ تو ان اللہ لا یستحیی، بے شک اللہ تعالیٰ حیا نہیں فرماتا، ان یضرب مثلا ما بعودتاً، کہ اللہ تعالیٰ کسی مچھر کی مثال بیان فرمائے، فما فوقہا، یا اس سے بڑھ کر کسی چیز کی مثال بیان فرمائے۔ تو یہ آیت کب نازل ہوئی تھی؟ جب اللہ پاک نے مثلہم کمثل الذی استوقد اور او کصیب من السماء، یہ پچھلی 2 آیات میں جب اللہ پاک نے منافقوں کی مثالیں بیان فرمائی تھی کہ ان کی مثال، یعنی ان منافقوں کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ روشن کی، یا ان کی مثال اس آسمان سے برسنے والی بارش کی طرح ہے۔ تو اللہ پاک نے جب منافقوں کی یہ 2 مثالیں بیان فرمائی تھی تو منافقوں نے یہ اعتراض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس سے بالا تر ہے کہ وہ ایسی مثالیں بیان فرمائے۔ تو پھر اللہ پاک نے ان کے اس رد میں یہ آیت نازل فرمائی۔ یعنی اللہ پاک نے کیسے رد کیا؟ اللہ پاک نے فرمایا کہ میں اس بات سے حیا نہیں فرماتا کہ میں کسی چھوٹی سے چھوٹی چیز کی مثال بیان فرماؤں یا کسی بڑی سے بڑی چیز کی مثال بیان فرماؤں، کیونکہ اگر چھوٹی چیز ہے وہ بھی میں نے پیدا کی ہے، اگر بڑی چیز ہے وہ بھی میں نے پیدا فرمائی ہے۔ تو اس لیے میں اس بات سے حیا نہیں فرماتا کہ میں کسی چیز کو سمجھانے کے لیے حکمت کے تحت چاہے میں چھوٹی سے چھوٹی مثال بیان کروں چیز کی، یا کسی بڑی سے بڑی چیز کی مثال بیان فرماؤں۔ تو فَأَمَّا الَّذِينَ، تو بے شک وہ لوگ جو آمنوا، ایمان لائے، تو وہ لوگ جو ایمان لائے، فَيَعْلَمُونَ، بس وہ جانتے ہیں، أَنَّهُ، کہ یہ مثال، الحق، حق ہے، من سے ربہم، ان کے رب کی طرف سے۔ تو وہ لوگ جو ایمان لائے وہ جانتے ہیں کہ یہ مثال ان کے رب کی طرف سے حق ہے، سچ ہے۔ یعنی ایمان والے جانتے ہیں کہ اگر ہمارے رب نے مچھر کی بھی مثال بیان فرمائی ہے، یا اس سے بھی کسی چھوٹی چیز کی مثال بیان فرمائی ہے، یا کسی بڑے سے بڑی چیز کی مثال بیان فرمائی ہے، درمیانی چیز کی بھی مثال بیان فرمائی ہے، تو وہ صرف کسی حکمت کے تحت کسی بات کو سمجھانے کے لیے یہ مثال بیان فرمائی ہے، اور یہ ہمارے رب کی طرف سے حق ہے۔ وہ مانتے ہیں، کون مانتے ہیں؟ ایمان والے مانتے ہیں۔ وَأَمَّا الَّذِينَ، اور وہ لوگ جو کافر ہوئے، تو پس وہ لوگ جو کافر ہوئے، فَيَقُولُونَ، پس وہ کہتے ہیں کہ ماذا، کیا، اراد اللہ، اللہ کا ارادہ ہے، یعنی ارادہ ہے اللہ کا۔ تو جو لوگ کافر ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ کیا ارادہ ہے اللہ کا، بی سے، ہاذا اس، بہذا اس سے، مثلاً مثال سے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ماذا اراد اللہ بہذا مثلاً، کہ اس مثال سے اللہ تعالیٰ کا کیا ارادہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ایسی چھوٹی چھوٹی مثالیں کیوں بیان فرماتا ہے۔ تو یدلو، وہ اللہ گمراہ کرتا ہے، بہی، اس کے ذریعے سے، یعنی اس مثال کے ذریعے سے، اس کہاوت کے ذریعے سے، کثیراً، بہت سے لوگوں کو اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے۔ وَیہدی، اور وہ ہدایت دیتا ہے، بھی، اس کے ذریعے سے، کثیراً، بہت سے لوگوں کو، اور اللہ تعالیٰ اس چیز کے ذریعے سے بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے۔ وما، اور نہیں، یدلو، وہ گمراہ کرتا، بھی، اس کے ذریعے سے، الا الفاسقین، سوائے ان کے، فاسقین جو نافرمان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کن کو گمراہ کرتا ہے؟ صرف ان کو گمراہ کرتا ہے جو نافرمان ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ جہاں پر اگر پیچھے نفی کا معنی آ جائے، جیسے وما اور نہیں، اور آگے الا کا معنی آ جائے، تو پھر وہ الا ما، یعنی نہیں کے معنی کو ختم کر دیتا ہے۔ اب ہم یا تو اس کا معنی یوں پڑھیں گے کہ نہیں گمراہ کرتا وہ اس کے ذریعے سے، سوائے نافرمانوں کے، یا ہم اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے صرف نافرمانوں کو ہی گمراہ کرتا ہے، یعنی ما اور اللہ کا دونوں کا معنی ختم ہو جائے گا۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ جو نافرمان سوال پہ سوال کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی حکمت میں سوال کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ صرف انہیں کو گمراہ کرتا ہے، اور جو مانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے
اور اس جو اللہ پاک مثال بیان فرما رہا ہے اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے۔ تو جو اس بات کو اپنے رب کی طرف سے حق جانتے ہیں وہ کون لوگ ہیں؟ وہ ایمان والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ انہی کو ہدایت دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ گمراہ کن کو کرتا ہے؟ نافرمانوں کو کرتا ہے۔ تو الذین وہ لوگ جو ینقضون توڑ دیتے ہیں عہد اللہ اللہ کے وعدے کو، من بعد کے بعد، میثاقی پختہ کرنے کے بعد، ہی اس وعدے کو، من بعد میثاقہ اس وعدے کو پختہ کرنے کے بعد، یعنی وہ لوگ جو اللہ کے وعدے کو یعنی اللہ سے وعدہ کرنے کے بعد اور پھر اس کو پختہ بھی کرتے ہیں، یعنی اللہ کے وعدے کو پختہ کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں، وَيَقْطَعُونَ اور وہ کاٹتے ہیں، مَا أَمَرَ اللَّهُ کہ جس چیز کو اللہ نے حکم دیا ہے بھی کہ اسے یوصلہ جوڑا جائے، یعنی جس چیز کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے وَيَقْطَعُونَ وہ اسے کاٹ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کس چیز کو جوڑنے کا حکم دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ایک تو رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات اچھے کرنے، مسلمانوں میں دوستی اور محبت کو قائم کرنے، تمام نبیوں کو ماننے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری تمام آسمانی کتابوں پر ایمان لاؤ، یعنی یہ ساری وہ چیزیں ہیں جن کے ملانے کا اللہ نے حکم دیا تھا، لیکن یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ ان کو توڑ دیتے ہیں، ان کی بات نہیں مانتے۔ تو وَيَقْطَعُونَ وہ کاٹ دیتے ہیں، مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ جسے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، وَيُفْسِدُونَ اور وہ فساد پھیلاتے ہیں، فِي الْأَرْضِ زمین میں، اور وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ اولئک یہی وہ لوگ ہیں، ہم وہ الخاسرون نقصان اٹھانے والے ہیں، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اب کون سے لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں؟ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ یعنی وہ لوگ جو اللہ سے ایک تو وعدہ کرتے ہیں اور پھر وعدہ کر کے اس کو پکا بھی کرتے ہیں، اور یعنی وعدے کو پکا کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں، اور پھر اللہ نے رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات قائم کرنے، انبیاء پر اور تمام آسمانی کتابوں پر ایمان لانے کا حکم دیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے اور اس چیز کو وہ کاٹ دیتے ہیں، یعنی نہیں مانتے۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ اور وہ زمین میں فساد بھی پھیلاتے ہیں۔ تو یہی لوگ کون ہیں؟ اولئک هم الخاسرون یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ تو کیفا کیسے تکفرون تم انکار کرتے ہو باللہ اللہ کا، تم کیسے اللہ کا انکار کرتے ہو؟ وکنتم اور تم تھے امواتن مردہ تھے، فاحیاکم پس احیا اس نے زندہ کیا، کم تمہیں، فاحیاکم پس اس نے تمہیں زندہ کیا، ثم پھر یمیتو مارے گا وہ، کم تمہیں، ثم یمیتکم پھر وہ تمہیں مارے گا، ثم پھر یحیی وہ زندہ کرے گا، کم تمہیں پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا، ثم پھر الیہ اسی کی طرف ترجعون تمہیں لوٹ کر جانا ہے، اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ تو اللہ پاک کیا فرما رہا ہے کہ تم اللہ کا کیسے انکار کر سکتے ہو کہ جب کہ تم پہلے مردہ تھے، اس نے تمہیں زندہ کیا، پھر تمہیں مارے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا، اور پھر تم اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے، اسی کی طرف تمہیں پلٹ کر جانا ہے، تو پھر کیسے تم اس کا انکار کرتے ہو؟ هو الذی ہوا وہی ہے، الذی جس نے خلق پیدا کیا، لکم تمہارے لیے، ما جو کچھ فی الارض زمین میں ہے، جمیعاً سارے کا سارا، یعنی هو الذی وہی ہے جس نے خلق لکم تمہارے لیے پیدا کیا، ما فی الارض جمیعاً جو کچھ بھی زمین میں ہے وہ سارے کا سارا اس نے تمہارے لیے پیدا کیا، وہی ہے۔ ثم پھر استوا قصد فرمایا، ارادہ فرمایا، الی السماء آسمان کی طرف، الا کی طرف، السماء آسمان کی طرف، یعنی پھر اس نے آسمان کی طرف ارادہ فرمایا، یعنی آسمان کو بنانے کا ارادہ فرمایا، فسواہن پھر انہیں ٹھیک ٹھیک بنا دیا، سبع سماوات 7 آسمان، تو جب اس نے آسمان کی طرف قصد فرمایا تو انہیں ٹھیک ٹھیک 7 آسمان بنا دیے، وَهُوَ اور وہ، بِكُلِّ ہر کو، شیئن چیز کو، بی کو، کلی ہر، شیئن چیز کو، اور وہ ہر چیز کو، علیم جاننے والا ہے، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اور وہ سب کچھ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔
صدق اللہ العظیم۔